السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید آپ کو اپنے چینل نسخہ نگاہ پر۔ آج میں آپ کو ایک ایسے دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں حکیم لقمان علیہ رحمۃ اللہ کے 100 مشہور اور آزمودہ ٹوٹکے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صرف نسخے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ آئیے چلتے ہیں وقت کے اس سفر پر اور سنتے ہیں حکمت سے بھری یہ داستان۔ کہانی کا آغاز۔ بہت زمانہ پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ حکیم رہتے تھے جنہیں سب لوگ حکیم لقمان کے نام سے جانتے تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے، اپنی بیماریاں بیان کرتے اور حکمت کی باتیں سنتے۔ ایک دن ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور بولا، اے حکیم، میرا جسم کمزور ہے، یادداشت کمزور ہو گئی ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسا علم عطا کیجیے جو ساری زندگی کام آئے۔ حکیم لقمان مسکرائے اور کہا، بیٹا میں تجھے 100 باتیں بتاؤں گا جو صرف ٹوٹکے ہی نہیں بلکہ زندگی کا خزانہ ہے۔ اگر تو ان پر عمل کرے گا تو صحت مند بھی رہے گا اور خوش بھی۔ پہلا ٹوٹکا انہوں نے یہ بتایا، ہر دن کی شروعات ایسے کرو کہ نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پیو۔ یہ معدے کو بھی صاف کرے گا اور دل کو بھی خوش رکھے گا۔ پھر فرمایا، کلوجی کا ایک دانہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا، اسے روزانہ استعمال کرو، یہ ہر بیماری سے بچاتی ہے۔ انہوں نے نوجوان کو کھجور اور دودھ دیا اور کہا، یہ طاقت کا خزانہ ہے، کمزور جسم کو فولاد بنا دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے 10 نسخے صرف صحت پر ہی بتا دیے۔ نوجوان حیران تھا کہ روزمرہ کی چیزوں میں اتنی طاقت کیسے چھپی ہے۔ پھر حکیم نے کہا، بیٹا حسن صرف رنگت میں نہیں بلکہ صفائی اور خوراک میں ہے۔ بیسن اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے چمکنے لگے گا۔ کھیرے کے قطرے آنکھوں پر رکھو تو تھکن دور ہو جائے گی، اور اگر آلو کا رس چہرے پر لگاؤ تو داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا حسن کے لیے بازار کے مہنگے سامان کی ضرورت نہیں؟ حکیم نے جواب دیا، نہیں، اصل حسن وہ ہے جو فطرت سے جڑا ہے۔ پھر ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، بچہ مسلسل ہچکی لے رہا تھا۔ حکیم نے کہا، اسے لیموں کا رس پلاؤ، فوراً آرام آ جائے گا۔ ایک اور شخص کان کے درد کی شکایت لے کر آیا۔ حکیم نے پیاز کا رس نکالا اور کہا، چند قطرے کان میں ڈالو، درد جاتا رہے گا۔ سب حیران تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے بڑے علاج چھپے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے لوگ شکایت کرنے لگے کہ اکثر بدہضمی رہتی ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا چبا لو، بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ زیرہ پانی میں ابال کر پی لو، معدہ فولاد ہو جائے گا۔ پپیتا کھاؤ تو قبض ختم ہوگی، اور لسی پینا مت چھوڑو، یہ تیزابیت کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ نوجوان نے پوچھا، اے حکیم، دماغ تیز کرنے اور دل کو سکون دینے کا کیا طریقہ ہے؟ حکیم نے کہا، بادام کھاؤ، یہ یادداشت بڑھاتے ہیں۔ اخروٹ کھاؤ، دماغ کو طاقت ملے گی۔ مچھلی کا تیل دل کو مضبوط رکھے گا، اور زعفران دودھ میں ملا کر پینا دماغی سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر وہ بولے، شہد اور درود شریف پڑھنا تناؤ دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ ایک عورت آئی اور بولی، حیض کی تکلیف بہت رہتی ہے۔ حکیم نے کہا، سونف پانی میں ابال کر پیو، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ دوسری عورت نے کہا، میرے بچے کا قد نہیں بڑھ رہا ہے۔ حکیم نے مسکرا کر کہا، بچے کو روز دودھ اور شہد پلاؤ، اللہ کے حکم سے قد بڑھ جائے گا۔ اس طرح انہوں نے بچوں کے لیے کھجور، بادام اور شہد کے فائدے بتائے اور کہا کہ یہ سب دماغ اور جسم دونوں کو طاقت دیتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، حکیم جسمانی طاقت کیسے بڑھے گی؟ حکیم نے فرمایا، دودھ اور شہد طاقت کے خزانے ہیں۔ دیسی گھی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، انار کا جوس خون بڑھاتا ہے، اخروٹ اور انجیر توانائی کا بہترین ذریعہ ہے، اور سب سے بڑی طاقت شکر گزاری میں ہے۔ کچھ عورتیں آئیں اور بولی کہ بال جھڑ رہے ہیں۔ حکیم نے کہا، پیاز کا رس لگاؤ، بال مضبوط ہو جائیں گے۔ آملے کا تیل لگاؤ، بال لمبے اور گھنے ہوں گے۔ ملتانی مٹی لگاؤ، جلد بھی نکھرے گی اور بال بھی مضبوط ہوں گے۔ آخر میں حکیم لقمان نے سب کو جمع کیا اور کہا، بیٹا جسم کی صحت ضروری ہے لیکن دل کا سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ کلوجی موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے۔
نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، صدقہ دو، مسواک کرو، درود شریف پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی اصل سکون ہے اور یہی زندگی کی حکمت ہے۔ نوجوان کھڑا ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، اے حکیم، آپ نے مجھے 100 نصیحتیں نہیں کی بلکہ 100 خزانے عطا کیے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ ناظرین، یہ تھی حکیم لقمان کی حکمتوں سے بھری کہانی، جس میں 100 آزمودہ ٹوٹکے چھپے تھے۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو نسخہ نگاہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو صحت مند اور خوش رکھے، آمین۔